وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد سيفا لا يهزم ذاك الهادي نور فؤادي ماذا يشدو القلب المغرم صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. ان آیتوں میں سورہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے. دیکھیں دوستو عزیزو، خوابوں سے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم خواب کی وہ ہے کہ آدمی دن میں کسی چیز کو بار بار سوچتا رہے یا کسی چیز کے ساتھ دلی لگاؤ ہو، انہی چیزوں کو خواب میں دیکھیں، تو اس قسم کو حدیث النفس کہتے ہیں. حدیث النفس یعنی نفس کی باتیں. دوسری قسم وہ ہے کہ جو شیطان کی طرف سے دل پر القاء ہوتا ہے، وسوسہ ڈالا جاتا ہے، کبھی اچھی خواب اور کبھی بری خواب، اور ہوتا شیطان کی طرف سے ہے. اور یہ دونوں قسم باطل ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں سنا کہ ان کے ایک مرید تھے، ان کو خواب میں جنت نظر آتی تھی، اور پھر اس کی شہرت ہو گئی، لوگوں میں بڑے چرچے شروع ہو گئے کہ فلاں آدمی کو جنت نظر آتی ہے خواب میں. جب ان کے شیخ کو پتہ چلا تو شیخ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آج کی رات کو اگر آپ کو جنت خواب میں نظر آئے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. ان کو بات سمجھ نہیں آئی، ان کو غصہ آیا دل میں کہ دیکھو شیخ بھی میرے اس مرتبے سے جلتے ہیں، شیخ بھی نہیں چاہتے کہ میرا مرید اتنا آگے پہنچے. بہرحال آ گیا گھر پہ، رات کو لیٹا تو فرمایا کہ جب وہ ان کو خواب میں وہ جنت پھر دکھائی دی تو شیخ کی بات یاد آئی کہ شیخ نے کہا تھا کہ آپ لا حول پڑھ لیں. تو جب انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو جنت منت سب غائب ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا. صبح کو شیخ کے پاس حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ حضرت آج میں نے واقعی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ تو سارا منظر غائب ہو گیا. تو شیخ نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ حقیقت میں جنت نہیں تھی، یہ شیطان آپ کو گمراہ کرنے کے چکر میں تھا، اس لیے کہ لوگوں میں بڑی شہرت ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، اس لیے شیطان دنیا میں کوئی خوبصورت باغ آپ کے سامنے لاتا تھا کہ یہ جنت ہے. تو یہ دوسری قسم ہے خوابوں کی کہ جس کو تسویل شیطانی کہتے ہیں. انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس طرح کی چال چلتا ہے. اور یہ دونوں قسم باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ان خوابوں کی. ایک تیسری قسم ہے جس کو رؤیا صادقہ یا رؤیا صالحہ یعنی سچی اور نیک خوابیں ہیں. یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آدمی کے اوپر الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، تو یہ سچی خواب ہیں. اور اس خواب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو نبوت والی زندگی ہیں، وہ 23 سال ہے، اور 23 سال میں 46 شش ماہیاں آتی ہیں، یعنی 6 مہینے 46 دفعہ آتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی اچھی خوابیں نظر آتی تھی، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کس طرح سے شروع ہوئی۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں سے جو سب سے پہلے وحی کی ابتدا ہوئی، فرمایا کہ وہ نیک خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب ان کو نظر نہیں آتا تھا مگر وہ بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح طور پر اسی طرح ہو بھی جاتا، پورا بھی ہو جاتا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا بالکل اسی طرح ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک تقریباً یہ خوابیں نظر آتی تھی۔ یہ جو رؤیا صالحہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے حق میں یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن نبی جب خواب دیکھے گا تو وہ خواب بھی وحی ہوگی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کو تسویل شیطانی اور حدیث النفس ان چیزوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ہر خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو باقی دوسری خوابوں کے ایمان والے اگر خواب کو دیکھیں تو اس میں دونوں احتمال موجود ہیں، تسویل شیطانی کا بھی احتمال ہے، حدیث النفس کا بھی احتمال ہے، اور سچی خواب بھی ہو سکتی ہے۔ علماء نے لکھا، حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اصدق الرؤیا بالاسحار، فرمایا کہ سحری کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں جو خوابیں دیکھی جاتی ہیں، فرمایا وہ اکثر اچھی ہوتی ہیں اور صادق خوابیں ہوتی ہیں، سچی خوابیں ہوتی ہیں۔ خوابیں 2 قسم کی ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ کوئی ڈراؤنی خواب ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، فرمایا کہ آدمی بائیں طرف تھوکے اور پھر وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس خواب کی برائی سے۔ تو یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات بھی دی ہیں، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رؤیا المؤمن جزء من 40 جزء من النبوہ، فرمایا کہ مومن کا خواب دیکھنا یہ 40واں حصہ ہے نبوت کے حصوں میں سے۔ وہی علی رجل طائر ما لم يتحدث بها، اور فرمایا کہ یہ پرندے کے پیر کے اوپر ہوتا ہے یہ خواب جب تک اس کو بیان نہ کرے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی کچھ ہوتا نہیں آدمی کو اگر اس کو بیان نہ کرے۔ فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ، فرمایا کہ جب اس کو بیان کر لیا، اب وہ چونکہ پرندے کے پیر کے اوپر تھا تو فرمایا کہ اب وہ گر گیا، یعنی ابھی اسی طرح جس طرح آدمی اس کو بیان کرے تو فرمایا کہ اسی طرح اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ لیکن وہ راوی فرماتے ہیں، وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا، فرمایا کہ اس خواب کو بیان نہ کرے مگر کسی عقل مند آدمی کے سامنے بیان کرے، یا پھر ایسا ہو کہ جس سے محبت ہو ان کے سامنے بیان کرے۔ تو ہر خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواب کا بیان کرنا یعنی تعبیر بتانا یہ ایسا ہے جس طرح فتویٰ دینا ہے، تو گویا جس طرح فتویٰ دینا ایک مستقل علم ہے، اسی طرح خواب کا تعبیر دینا بھی ایک مستقل علم ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس امت میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو اللہ جل جلالہ نے اس علم سے نوازا تھا، اور ان کی شہرۂ آفاق کتاب بھی موجود ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، خوابوں کے تعبیر۔ تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر ان سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں آگ کو دیکھا ہے، خواب میں آگ دیکھی ہے۔ تو حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو نفع ملے گا۔
دوسرا آدمی آیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھی ہے اور خواب میں آگ دیکھی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو نقصان ہوگا۔ تو ایک آدمی ان کے شاگردوں میں سے، وہ ان کی دونوں مجلسوں میں حاضر تھا، تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ایک وقت میں ایک آدمی آیا، اس نے ایک ہی خواب بیان کیا، دوسرے وقت میں دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اسی خواب کو اسی طریقے سے بیان کیا، آپ نے الگ الگ تعبیریں کیوں دی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو پہلا آدمی تھا اس نے خواب دیکھا تھا سردی کے موسم میں، اور سردی کے موسم میں آگ کا دیکھنا نفع کی چیز ہے، اور دوسرا جو آدمی تھا اس نے گرمی کے زمانے میں خواب دیکھا، اور گرمی کے زمانے کے خواب میں اس نے آگ کو دیکھا، اور گرمی کے زمانے میں آگ نقصان دیتی ہے، فائدہ نہیں دیتی۔ تو اس لیے آسان بات یہ ہے کہ آدمی خوابوں کا شہزادہ نہ بنے، خوابوں کی وجہ سے خوابوں کے اوپر زیادہ اتنا بھروسہ اور اتنا ان کے پیچھے لگ جانا کہ بس مجھے خواب نظر آیا، یہ ایک بری عادت ہے۔ اور یہ بھی ایک یاد رکھنے کی بات ہے، ہمیں استادوں نے سنایا ہے اور سکھایا ہمیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی چیز کے اوپر حکم لگایا جا سکتا ہے اور استدلال کیا جا سکتا ہے۔ باقی خواب میں دیکھا اور یہ خواب دیکھا اور اس نے خواب دیکھا اور فلاں بزرگ نے خواب دیکھا، یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ایک اچھی چیز ہے کہ آدمی خواب دیکھتا رہے، اور اچھی خوابیں اگر آدمی کو آئیں تو وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن اس کو جب تک بیان نہ کرے، بیان کرے گا تو نقصان ہوگا، اور بیان کریں تو اس کے لیے پھر یہ شرط ہے کہ کسی محبوب آدمی سے کہ جس سے دل تعلق ہونے کا آدمی ہو، یا کوئی عقل مند اور ہوشیار آدمی ہو، کوئی عالم ہو، ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرے۔ تو بہرحال یہ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے سورہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، یا ابت، اے ابا جان۔ یا ابت یہ عربی کا لفظ ہے اور انتہائی محبت کے اوپر دلالت کرتا ہے، پیار کا لفظ ہے، اپنائیت ہے اس لفظ میں۔ تو ایک فائدے کی بات ہے کہ گھر میں جو افراد ہمارے رہتے ہیں ان کو ہم پیار اور محبت کے نام سے اگر پکاریں تو یہ اسلوب قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، دین ہمیں سکھاتا ہے۔ باقی ابھی جس طرح ہم ابو کو پپا اور کوئی ڈی ڈی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، مناسب نہیں لگتا، اس میں وہ اپنائیت اور وہ مزہ نہیں ہوتا جو ابت، ابا جان، ابو جی اور اس طرح کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ تو اذ قال یوسف، اس وقت کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے ابا سے، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، 11 کوکبا، 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ علماء نے لکھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے کہ 11 جو ستارے تھے اور ایک سورج اور چاند تھے، فرمایا کہ یہ 11 ستارے ان کے بھائی اور سورج اور چاند ان کی والدین۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ اس وقت میں کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو کی یہ خواب، اللہ پاک اس خواب کو پورا فرما رہے تھے، اس وقت میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، لیکن ان کی خالہ جو بمنزلہ والدہ ہوتی ہیں، وہ ان سے شادی ہوئی تھی ان کے والد کی، یعقوب علیہ السلام کی، تو گویا وہ بھی ویسے بھی وہ خالہ بمنزلہ والدہ ہوتی ہے، اور اگر ان سے شادی کی ہیں تو پھر تو وہ بات بھی پوری ہے کہ وہ ان کی والدہ تھی۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں بھی تھے کہ جنہوں نے جس خواب کو اللہ پاک نے پھر پورا کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سجدہ کر لیا، تعظیمی سجدہ تھا۔ قال یا بنی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا کہ اپنے خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرو، فیکیدوا لک کیدا، اس لیے کہ یہ آپ کے خلاف پھر سازش کریں گے، فیکیدوا لک کیدا، یہ آپ کے خلاف سازش اور اسکیم کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، ظاہری دشمن ہے۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے ابا سے،
یا ابت اے میرے ابا، انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا 11 کوکبہ 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے تھے، میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ قال یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک مت بیان کرو اپنے خواب کو، علی اخوتک اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا وہ آپ کے خلاف سازش کریں گے، ان شیطان بے شک شیطان للانسان انسان کے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اس میں چند باتیں اور بھی ہیں کہ کچھ فوائد ہیں اس صورت میں، اور یہ ہیں کہ بھائیوں کا حسد اور اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں حسد سے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پھر ہم دہرائیں گے اور اس میں ذکر کریں گے۔ فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی اور صحیح معنوں میں دین کو اور قرآن کو، قرآنی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔